السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان اتنی بڑی آگ میں گرے کہ جس کے شعلے آسمان چھو رہے ہوں اور پھر بھی وہ صحیح سلامت باہر نکل آئے؟ یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں بلکہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچی داستان ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک ظالم بادشاہ کی سازش اور دہکتی آگ اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہو گئی۔ دوستو، یہ ہماری سیریز سیرت ابراہیم علیہ السلام کی چھٹی قسط ہے۔ پچھلی 5 اقساط میں ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی، اپنی قوم اور والد آزر کو اللہ کی طرف بلایا اور بتوں کو توڑ کر حق کی بات کہی۔ ان شاندار اقساط کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ان اقساط کو ضرور دیکھیے اور ایمان کی اس داستان سے جڑے رہیں۔ دوستو، تصور کیجئے کہ ایک وسیع میدان ہے جہاں ہزاروں لوگ جمع ہیں اور ایک بلند مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں۔ آپ کے چہرے پر سکون اور دل میں ایمان کی روشنی ہے۔ سامنے ظالم بادشاہ نمرود متکبرانہ انداز میں اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور خود کو مقدمے کا جج سمجھتا ہے۔ قریب ہی بتوں کا ڈھیر ہے جن میں سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، اور پھر نمرود کی عدالت میں مقدمہ شروع ہوتا ہے۔ نمرود کے وکیل چیختے ہوئے کہتے ہیں، ابراہیم، کیا ہمارے بتوں کو تم نے توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اعتماد سے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہے جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو تم انہی سے پوچھ لو۔ اور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ اس بڑے بت کو غصہ آ گیا ہے، کیونکہ تم اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے بتوں کی بھی پوجا کرتے ہو، اور اس لیے اس نے اپنا غصہ ان چھوٹے بتوں پر نکال دیا۔ لوگ حیران رہ جاتے ہیں، وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، ہم تو خود غلط ہیں جو بے جان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ مگر دوستو، جہالت ان پر غالب آ جاتی ہے، اور پھر وہ غصے سے کہتے ہیں، ابراہیم، تم جانتے ہو کہ یہ بے جان بت بولتے نہیں، پھر ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ ان کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، تم ایسی چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ اپنا بچاؤ کر سکتی ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ دے سکتی ہیں؟ کیا تم ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو کہ جنہیں تم نے خود تراشا ہے؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان بتوں پر، کیا تمہیں عقل نہیں کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے بنایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ دلائل سن کر پورا مجمع خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بتوں کے پجاری چیخ اٹھتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، اسے جلا دو۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر نمرود نے سب کو خاموش کروانے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا تو ایک دم پورے مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ نمرود کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اس نے فیصلے کی تاریخ مؤخر کر کے عدالت بند کرنے کا حکم دیا، اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اس کے بعد نمرود کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 دن جیل میں رکھا جاتا ہے۔ پھر نمرود کی کونسل، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا والد آزر، قرد قبیلے کا ایک سردار سیزن اور مزید چند لوگ شامل تھے، یہ سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا کر عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ چنانچہ اسی جگہ پر جہاں مقدمے کی پہلی سماعت ہوئی تھی، 80 ہاتھ لمبی اور 40 ہاتھ چوڑی ایک بڑی کھائی کھودی جاتی ہے، اس کے گرد دیوار بنائی جاتی ہے اور قوم کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم ملتا ہے۔ 40 دن تک قوم لکڑیاں اکٹھی کرتی ہے، اور ادھر قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایسی شدید نفرت پھیلائی جاتی ہے کہ آپ کی بیوی سارہ علیہ السلام اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے سوا ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام کو برا بھلا کہتا نظر آتا ہے۔ پوری قوم نے پورے 40 دن تک آرام کیے بغیر اپنی تمام طاقت لکڑیاں اکٹھی کرنے میں صرف کر دی، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ یہ نظر مانتی کہ وہ صحت یاب ہونے کے بعد اتنی لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے گی۔ اور آخرکار وہ دن بھی آ جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ دوستو، گزشتہ 40 دنوں میں
हैज़न ने गुलेल नुमा एक बड़ा आला तैयार करवाया जिसके ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाना था। लोग सुबह से ही मैदान में जमा होना शुरू हो गए थे। अब तो मैदान लोगों से कचाकच भर चुका था। लकड़ियों का ढेर शोलों से भड़क रहा था, जिसकी आग इतनी तेज़ थी कि कोई परिंदा भी ऊपर से गुजर नहीं सकता था। और दोस्तों, यहाँ दिल चीर देने वाला मकाम ये था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भाग भाग कर सबसे पहले आग लगाने वाला कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि उनका अपना और वही बाप के जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़े नाजो मोहब्बत से पाला था। मगर आज यही बाप जल्लाद बन चुका था और अपने मुल्क के जाबिर और जालिम बादशाह और अंधी तकलीद की खातिर अपने ही लख्ते जिगर को आग में झोंकने के लिए तैयार था। ये उसकी बदबख्ती नहीं तो और क्या है। आप ऐसे बाप के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर फरमाएं। दोस्तों, आग का अलाव मुकम्मल तौर पर रोशन हो चुका था। इतनी बड़ी आग दुनिया में इससे पहले कभी नहीं जलाई गई थी। लोगों में हलचल सी पैदा हो जाती है। सब मंजीक यानी कि उस गुलेल नुमा बहुत बड़े आले की पिछली जानिब देखने लगते हैं। दूर से एक शख्स को पाबंदे सलासल घसीटते हुए लाया जा रहा है। कौन है ये शख्स? दोस्तों, ये अपने दौर का वो अजीम इंसान था कि जिसे कुछ ही लम्हों बाद उसके रब की तरफ से खलीलुल्लाह का लक़ब मिलने वाला था और जिसे उस दौर के लाखों मुशरिकीन और अल्लाह के दुश्मन अपनी मनहूस आंखों से आग में जलता हुआ देखना चाहते थे। मगर उन मलऊनीन को क्या मालूम था कि हर चीज़ पर हुक्म तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब का ही चलता है। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जंजीरों में बांधकर उस आले पर बिठाया जाता है। ये मंजर देखकर ज़मीनों आसमान की मखलूक़ात भी चीख उठती है। फरिश्ते रब्बुल आलमीन से मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं कि ए रब्बुल आलमीन, क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरी खातिर जलाए जाएंगे? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इसे जानता हूँ। अगर वो तुम्हें पुकारे तो तुम मदद के लिए चले जाना, वरना उसके लिए मैं खुद ही काफ़ी हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाते हैं और पूछते हैं कि इब्राहीम, कोई ज़रूरत हो तो बताएं। उन्होंने फरमाया कि आपसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आसमान की तरफ देखकर फरमाते हैं कि ए अल्लाह, तू आसमान पर अकेला है और मैं ज़मीन पर अकेला हूँ। मेरे सिवा कोई तेरी इबादत करने वाला नहीं है। और फिर उसी दौरान नमरूद का हाथ बुलंद होता है, आला चलता है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम नारा लगाते हैं, हस्बियल्लाहु व निअमल वकील, कि अल्लाह मुझे काफ़ी है और वो बेहतरीन मददगार है। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दहकते अलाव में जा गिरते हैं। मगर ये क्या मुआज़ा हुआ? आग ने तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं किया। वो तो यहाँ ऐसे बैठे थे जैसे किसी आरामदेह जगह पर बैठे हों। और ऐसा क्यों ना होता? रब्बुल आलमीन ने अर्श मुअल्ला से खुद आग को हुक्म दिया था कि या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। बाहर सब लोग यही समझ रहे थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल गए हैं। जानवर पानी लेकर आग बुझाने दौड़ते हैं, सिवाय गिरगिट के जो आग भड़काता है। इसीलिए उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने का हुक्म दिया है। दोस्तों, 40 दिन बाद जब आग ठंडी होती है, नमरूद अलाव का चक्कर लगाता है। गौर से देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा और सलामत बैठे हुए हैं। नमरूद फौरन एक बुलंद मीनार बनवाने का हुक्म देता है। चुनाचे चंद ही दिनों बाद एक बुलंद मीनार तैयार कर दिया गया। नमरूद ने ऊपर चढ़कर आवाज़ लगाई, इब्राहीम, क्या तुम सुन रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुरसकून लहजे में फरमाया, हाँ, सुन रहा हूँ। नमरूद हैरानी से पूछता है, क्या तुम बाहर आ सकते हो? आपने फरमाया कि हाँ, आ सकता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम से चलते हुए आग के अलाव से बाहर तशरीफ़ ले आए। आपको सही सलामत जिंदा देखकर नमरूद बहुत हैरान हुआ और कहा कि तुम्हारा रब अजीम है, मैं तुम्हारे रब की अजमत के लिए कुर्बानी करना चाहता हूँ, क्या वो मेरी कुर्बानी कबूल करेगा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाँ, अगर तुम ईमान ले आओ और बुत परस्ती छोड़ दो। मगर नमरूद तो जिद पर उतर आया
اور اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے صحیح سلامت نکل آنے کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے آتے ہیں۔ آزر شرم سے منہ پھیر لیتا ہے اور لوط علیہ السلام اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں، اور پھر اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں، تمہارے یہ بت تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واعظ سن کر چند لوگ ایمان بھی لے آتے ہیں، مگر نمرود لوگوں کو بھگا کر ابراہیم علیہ السلام سے محل میں بحث شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے دعویٰ کیا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لا جواب ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا۔ اس ظلم کے ماحول میں اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی بیوی سارہ علیہ السلام اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ بابل چھوڑ کر چلے گئے، تاکہ ایسی جگہ جائیں جہاں پر وہ اللہ کی عبادت اور دین کی دعوت کھلے عام دے سکیں۔ سفر میں آپ نے ستاروں، چاند اور سورج کی پوجا کرنے والوں سے حکمت سے بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو رب نہیں مانتا، میرا رب وہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں۔ اس کے بعد آپ فلسطین اور پھر قحط کی وجہ سے مصر پہنچے۔ وہاں کے فرعون نے سارہ علیہ السلام پر بری نظر ڈالی، مگر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور فرعون نے خوف زدہ ہو کر انہیں ہاجرہ علیہ السلام تحفے میں دی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام فلسطین کے علاقے الخلیل میں آباد ہوئے، جہاں آپ نے اللہ کی عبادت کے لیے قربان گاہیں بنائیں۔ اللہ نے آپ کے ایمان اور صبر کی وجہ سے آپ کو انسانیت کا رہنما بنا دیا۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ سچا ایمان اور اللہ پر بھروسہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ تو آئیے ابراہیم علیہ السلام کی طرح حق پر چلیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے تاکہ یہ ایمان کی کہانی ہر دل تک پہنچ جائے۔ کمنٹ میں لکھیے کہ اللہ مجھے کافی ہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور کافی ہو جائے گا۔ ہمارے چینل بامقصد کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور آن کریں۔ اور اگر آپ شرعی مسائل کا حل اور مسنون مجرب وظائف کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل باب الاسلام انسٹیٹیوٹ کا وزٹ کریں، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔